ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال علیہ السلام ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور مسند انصاف پر براجمان منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ساتھیوں، آج اس پروقار مجلس میں جو موضوع لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، حضرت حسن ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے فرزند اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بند خلق خدا، امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اور محبوب نواسے تھے۔ بچپن میں اپنے نانا سے لاڈ پیار بکثرت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے رخسار و لب چومتے تھے، کبھی ان کی زبان اپنے دہن مبارک میں لے کر چوستے، کبھی نواسے کو گود میں کھلاتے، کبھی سینہ اور پیٹھ پر سواری کرواتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ سجدہ میں ہوتے اور حسن پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ نہ صرف ان کو پشت پر بیٹھنے دیتے بلکہ ان کے لیے سجدہ بھی طویل فرما دیتے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت حسن کوئی عام شخصیت نہیں کہ اس مختصر سی محفل میں ان کے فضائل پر احاطہ ممکن ہو۔ البتہ مختصراً عرض کرتا چلوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ کی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما دیکھا، آپ کے ساتھ حسن ابن علی موجود تھے۔ آپ ایک بار حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک بار حسن کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من امتی، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سامعین مکرم، میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا حسن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی محض ایک اطلاع نہ تھی کہ جس کو حضرت حسن سن لیتے اور تصدیق کرتے، بلکہ ان کے لیے ایک رہنما اشارہ اور تلقین کی نوعیت رکھنے والا مقولہ بھی تھا جو ان کی پوری زندگی کے رجحانات و اعمال کا ایک رخ مقرر کرنے اور ایک معیار قائم کرنے میں عنوان محبات کا کام دے۔ اور یقیناً یہ جملہ ان کے قلب کی گہرائیوں میں اتران کے اعصاب و احساسات پر طاری رہا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ان کی حرکات و سکنات سے ظاہر تھی، یہاں تک کہ ان کے عالی مرتبت والے والد ماجد، جن کی شفقتیں ہی اس درجہ تھی جو سراپا محبت صاحب فراست آبا کی طرف سے فرما بردار ہونہار اولاد کو حاصل ہو سکتی ہیں، کہ جب انہوں نے اہل شام سے جنگ کا ارادہ کیا اور اس کے لیے تمام کی تمام تیاریاں مکمل کر کے مدینے سے نکل پڑے تاکہ اپنے حامیوں اور انصار سے مل کر حریف اور برسر مقابلہ لشکر سے نبرد آزما ہو، تو اس وقت حضرت حسن ہی تھے جو سامنے آئے اور عرض کیا کہ یا ابتی دع ھذا، ابا جان آپ اس
ارادہ سے باز رہیں، کیونکہ اس راہ میں مسلمانوں کا بڑا خون بہے گا، ان کے درمیان اختلافات اور صف آرائی کا غیر مختتم سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو فرزند اپنے والد سے اس طرح کی باتیں کرے اس کے خمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور پیش گوئیوں کا ہی اثر ہو سکتا ہے۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اس لیے کہ میں نے حضرت حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے کر فرمانے لگے اللہم انی احب فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر۔ تو شاعر بھی اپنے انداز میں جھوم کر حضرت حسن کی فضیلت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ یہ خاص و عام کہتے ہیں، علی نائب قائم و مقام کہتے ہیں، ارے دلیل تو ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے، ارے دلیل تو ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے کہ انہیں تو حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔